جب سائنس کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں تاریخ میں ہمارے پاس بھی بڑے سائنسدان تھے. جب فتوحات کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی بڑی جنگیں فتح کی تھیں. بھائی آج تم نے کون سا تیر مار لیا؟ آج جنگ میں بھی انگریز تم سے آگے، آج ٹیکنالوجی میں بھی وہ تم سے آگے، آج علم میں بھی وہ تم سے آگے. جب نماز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرے مولا وہ تھے جو پوری پوری رات نمازیں پڑھتے تھے. سوال یہ ہے تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ جب علی کے فضائل آتے ہیں تو مجمع اٹھ اٹھ کے داد دیتا ہے. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں جب علی اتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کہاں علی کہاں ہم. بھئی جس بلندی پہ علی تھے اس بلندی پہ علی کا شیعہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ شیعہ بلندی پہ نہیں ہے. آج بھی شیعوں کی تقسیم ہے، پوری دنیا کے شیعہ اٹھا لے کے دیجیے. جن شیعوں نے علی کے نقش قدم پر چلے آئے اور چل رہے ہیں، خدا نے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور طاقتیں جھک گئی ہیں، اور علی کے شیعہ کا علم بلند ہے. گھر کی چار دیواری میں علی کا نعرہ مارنا اور ہے، لیکن اسرائیل کے بارڈر پر علی کا نام کا نعرہ لگانا اور ہے. جس ملک میں 3% شیعہ تھے، سیریا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جا کر علی کا علم بلند کرنا، وہاں پہ جا کر اپنے خون کی قربانی دینا یہ اور ہے. کچھ ایسے بھی موصل میں تھے، آپ کو پتا ہوگا 7 گھنٹے میں موصل سے فوجوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا. 7 گھنٹے میں 22 کلومیٹر دور تھے میرے 7ویں امام کی قبر سے. 22 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ اگر اسپیڈ سے آئیں تو 22 منٹ بنتے ہیں. اگر وہ شیعہ نہ ہوتے جنہوں نے جان و صرف زبان سے علی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بتایا کہ ہم بھی وقت کے مرحب و انتر کو بچھاڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زبان سے علی کا نام لیں، لیکن وہ شجاعت علوی ہمارے قلوب میں نہ ہو، وہ شجاعت حسینی ہمارے قلوب میں نہ ہو. آج بھی جس شیعہ نے عملی طور پر بیان دیا وہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے اور دشمن سے لڑ رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے. امت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں ایک امت بننا ہے. امت کا مطلب یہ ہے جو عقیدے میں اور عمل میں ایک ہو. جب امت کا عقیدہ اور عمل الگ ہو جائے یہ امت نہیں بن سکتی. پورے کوفے نے خط لکھے تھے میرے آقا حسین ابن علی کو. یہ بات یاد رکھیے. اگر جب حر نے میرے مولا کا راستہ روکا تھا تو امام نے کہا تھا خط لکھے ہیں تب آیا ہوں. تو حر نے کہا حسین سارے خط کھولو. میں نے ایک خط بھی نہیں لکھا. تبھی امام نے حر کی بات مانی تھی. تو خط لکھنے والے کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ عقیدے اور عمل میں ایک نہیں تھے. یا مسلم نماز پڑھا رہے تھے یا صفیں بچھڑتی گئیں 3-4 لوگوں کے علاوہ کوئی کھڑا نہ رہا، کیونکہ عقیدہ اور عمل الگ الگ تھا. جب تک ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ایک نہیں ہو جاتا تب تک ہم امت نہیں بن سکتے، اور جب تک امت نہ بنے تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چاہے آپ کروڑوں میں ہوں، لیکن جب تک ہم امت واحدہ نہیں بنتے، اور جب امت نہ ہو تو زہرا کے دروازے پہ دروازہ گرتا ہے. جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تب حسن ابن علی کو جنگ سے واپس جانا پڑتا ہے. جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تو جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ علی کو دشمن کے حوالے کرنی پڑتی ہے. جب امت ایک نہ ہو تو حسین کا سر کربلا میں قلم ہو جاتا ہے. جب امت ایک نہ ہو تو زینب کی چادر لٹ جاتی ہے. یہ نتیجے ہیں امت نہ بننے کے. آج ضد کی بات نہیں ہے کہ شیعہ سے لڑے اور یہ سمجھے کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی نہیں، آپ کی ناکامی ہے. کیونکہ جب آپ امت نہیں ہوں گے تو دشمن ایک ایک کر کے آپ کو مارے گا. نقصان کس کا ہے؟ شیعت کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ امت کا نقصان ہے. یہاں پہ میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے امت کا نقصان کروں، یا ایک شخص اپنی منمانی ماننے کے لیے امت کا نقصان کرے. اور فرمایا جب امت بیمار ہو جاتی ہے، 2 طرح کی بیماریاں. ایک مرتبہ میرا جسم بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا علاج ہو جائے گا. ایک مرتبہ میری روح بیمار ہے، میں کسی روحانی شخصیت کے پاس جاؤں گا، درس اخلاق سننے جاؤں گا تاکہ روح ٹھیک ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے جب امت بیمار ہو جائے
پہلی بات امت کی بیماری ہوتی کیوں ہے, امت بیمار بنتی کیوں ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا امت کی بیماری کی وجہ بتاتے ہیں. امت تب بھی بیمار ہوتی ہے جب امت سے امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے, جب یہ بات ذہنوں سے نکل جاتی ہے مجھے برائی کا اعلان کرنا ہے. جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو وقت کا خلیفہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے. امر بالمعروف نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں, امت خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہے. جب امت بیمار پڑ جاتی ہے تو صبح کی نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا جاتا ہے, لیکن امت خاموش رہتی ہے. جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو زینب کے سر سے چادر لٹ جاتی ہے, لیکن علی علی کرنے والے وہاں پہ خاموش بیٹھے رہے. توابین کون ہیں؟ یہ اور بات ہے, یہ امام کا کرم تھا کہ امام نے معاف کیا, ورنہ توابین وہی تھے جو دیکھ رہے تھے, رو بھی رہے تھے, لیکن خاموشی اختیار کر کے بیٹھے تھے. جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو اس امت کو بیدار کرنے کے لیے کسی حسین کو اٹھنا پڑتا ہے. آج اگر کوئی امر بالمعروف کے لیے, خرافات اور بدعتوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ وقت کا حسین ہے. آج اگر کوئی برائیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس امت کو بیدار کرنے کے لیے, ہم اسے وقت کا حسین کہتے ہیں, کیونکہ اس نے دیکھا جب کوئی برائی کے خلاف, بدعتوں کے خلاف آوازیں نہیں اٹھا رہا, اگر کوئی اٹھ کے آواز اٹھاتا ہے اس کا کردار وہی ہے جو زمانے میں حسین ابن علی کا کردار تھا. آج سوال یہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسا کردار رکھتے ہیں؟ وہ خاموش امت جو یہ دیکھتی رہے کہ دین کی دھجیاں اڑاتی رہیں, وہ دیکھتے رہیں کہ توحید کی دھجیاں اڑاتے جائیں, جو دیکھتے رہیں دین کو پامال کیا جائے, لیکن وہ نوجوان خاموش رہے. اس کی مثال بالکل اس کوفی کی طرح ہے جو دیکھ رہے تھے کہ حسین کے خلاف علم اٹھ رہا ہے, لیکن وہ خاموش رہے. آج سوال یہ ہے کہ بیدار امت بننا ہے. ایران 40 سال ہو گئے, لیکن آج تک دنیا کی طاقتور ترین طاقتیں, آپ تو ہر سال ہو کر آتے ہیں نا, اس قوم کا غرور دیکھیں, وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت کو کوئی بیدار کرنے والا ملا جس کا نام خمینی تھا. یہ شجاعت ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف, وقت کی بدعتوں کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہے. حزب اللہ ایک بہت چھوٹی فوج ہے. آج کے جوان کو پڑھنا چاہیے. 2 طرح کے شیعہ ہیں, ایک بیدار شیعہ, ایک سویا ہوا شیعہ. امام کو سوئے شیعہ کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہر زمانے میں سوئے ہوئے شیعہ تھے. تاریخ تو پڑھیے, اپنی ہسٹری تو پڑھیے. ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ غیروں نے ظلم کیا, غیروں نے ظلم کیا. سوال یہ اپنوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی ہسٹری تو پڑھیے, اس زمانے کے شیعوں نے کیا کیا تھا. کوفے والے کون تھے؟ حسین کو خط لکھنے والے تھے, مدد نہیں کی. چلو کوفہ تو بہت پہلے کی بات ہے, لیکن 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, کچھ 7 سال کہتے ہیں, کچھ 14 سال, اتنا عرصہ میرے مولا قید میں رہے. جب قید سے جنازہ نکلا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. تو اس زمانے کے شیعہ مر گئے تھے یا کوئی امام کو جاننے والا نہیں تھا. اتنے وکیل تھے مولا کے, لیکن میرے 7ویں امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا, کیونکہ سوئی ہوئی امت تھی. اسی طرح 8ویں امام کا جنازہ, 9ویں امام کا جنازہ, 10ویں امام کا جنازہ. یہ جب آپ حرمین عسکری, عسکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فوجی چھاونی. امام حسن عسکری لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ مولا جس علاقے میں رہتے تھے وہ فوجی چھاونی تھی, کسی کے آنے جانے پر پابندی تھی. اس ظلمت میں امام کو وہاں پر شہید کیا گیا. اب خدا نے کہا بس, جب تک امت بیدار نہیں ہوتی تب تک میں آخری کا ظہور نہیں کروں گا. 1000 سال گزر گئے, مولا کیوں نہیں آ رہے؟ بھئی کہ شیعوں کی کمی ہے, 300-400 ملین پوری دنیا میں شیعہ ہیں, لیکن مولا نہیں آ رہا ہے. کیونکہ امام کو پتا ہے جب تک یہ بیدار نہیں ہوتے, جب تک ان کے ضمیر بیدار نہیں ہوتے, جب تک یہ اپنی جان, اپنا مال, ولایت علی کا مطلب کیا ہے؟ اولا بانفسکم, یعنی وہ تمہارے نفسوں کے مالک ہیں, وہ تمہاری جانوں کے مالک ہیں, وہ تمہارے اولاد کے مالک ہیں, وہ تمہارے مال کے مالک ہیں. صرف یہ مان لینا کہ وہ ہمارے مالک ہے کافی نہیں, جب تک تم اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر پیش نہیں کرتے.
جب تک اپنا مال اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے، جب تک اپنے بچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے، ایسے پیش کرو جیسے کربلا کی ماؤں نے اکبر کو پیش کیا، ایسے پیش کرو جیسے علی اصغر کی ماں نے اپنے اصغر کو پیش کیا، تب ولایت علی کے ماننے والے بنو گے۔ آج جب یہ کہا جائے کہ اپنا مال علی کو پیش کرو، یہ جوان خمس نہیں دے سکتا، خمس امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسلح اٹھائیں تو ہیرے اور جواہر نکلیں، ان کو ہمارے خمس کی ضرورت ہے، مال کے 5ویں حصے کی نہیں۔ کہا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، ہر سال جب تو خمس دیتا ہے تو اپنے مال کی بیعت کرتا ہے کہ آپ میرے مال کے مالک ہیں، میں اعلان کرتا ہوں اپنے خمس دینے سے جو آپ نے کہا میں نے کیا۔ اولا بانفسکم، وہ تمہارے نفس کے مالک ہیں۔ ہر وقت جب تو مسجد میں جا کر نماز وقت پہ ادا کرتا ہے، یہ تو اعلان کرتا ہے مولا میرے نفس پر آپ کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت نہیں۔ یہ بیعت علی ہے۔ نعرہ مارنا کوئی بیعت ہے؟ فضائل پڑھنا کوئی بیعت نہیں ہے، جب تک عمل سے علی کو نہ بتاؤ۔ کہ اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، کہیں قرآن میں نہیں آیا۔ کہ نماز قائم کرو، پڑھتے وہ ہیں، شیعہ قائم کرتا ہے۔ پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ یزید کا لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، حسین کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی، فرق یہ تھا حسین کی نماز کھڑی تھی، ان کی نمازیں سو رہی تھی۔ کھڑی ہوئی نماز وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں بھی کھڑی رہے، جو سردی کے عالم میں بھی کھڑی رہے۔ یہ مثال میں ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں، ایران کے بہت بڑے بہادر جس نے 3-4 مرتبہ گولڈ میڈل جیتا وزن اٹھانے کا، 220 کلو وزن اٹھاتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کوئی ایسا وزن ہے جو اٹھانا مشکل ہو، اب جو 220 کلو وزن ایک ہی ایکشن میں اٹھا کے کھڑا کر دے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی کوئی ایسا وزن ہے جو اٹھانا مشکل ہو؟ کا ایک وزن ہے۔ کہ کون سا؟ کہ سردی کے موسم میں صبح کے وقت کمبل مجھ سے اٹھایا نہیں۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا، مولا فرماتے وہ ہماری صفوں میں آ نہیں سکتا۔ جب کربلا ہوئی تو ایک تھا، امام حسین نے کہا کہ جنگ ہونے والی ہے، اگر جنت چاہیے تو یہاں پہ رک جا۔ تو کہنے لگا حسین بچے بھوکے ہیں، بچوں کو کھانا خرید کے دے کے واپس آؤ۔ امام نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، یعنی اس نے اپنے بچوں کو ابھی تک حسین کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اولا بانفسکم، یہ مطالب بتائے نہیں جاتے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، یعنی کمپلیٹ ولایت۔ عربی ڈکشنری کھولیے، حکومت کا مطلب ہے ولایت، یعنی جس کے دل پر کس کی حکومت؟ علی کی۔ فضائل علی تو سب پڑھتے ہیں، طارق جمیل کم پڑھتا ہے؟ کتنے فضائل علی پڑھتا ہے؟ مجھے تو نوجوان آگے کہتے چبلا رمضان میں جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو یہ قاری حنیف ماشاءاللہ بہت مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، تو قبلہ ہمارا مولوی چپ رہتا ہے اور اہل سنت اتنے فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ یہ کہ ہم مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے تو ان کو بولنے دو۔ فضائل تو وہ بھی پڑھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی آخر میں کیا بات کی؟ علی چوتھے پر ہے۔ اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی علی کو چوتھے نمبر پر لے آیا، یعنی اس کی عقل پر ہنسی آتی ہے جب تم نے علی کو یہاں تک لایا، پھر اتنا نیچے کیوں لایا؟ یہ ہے ان کی باتوں میں تضاد۔ لیکن علی والا وہ ہے جو صرف فضائل پڑھتا نہیں ہے، دل سے علی کو مانتا ہے۔ ہاں، ماننے میں وعجل